وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصافات مکیہ وہی مئۃ واثنتان وثمانون آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورۃ الصافات مکیہ ہے، اس کی 182 آیات ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والوں کی کہ جب وہ صف بنائیں۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے جھڑکنے والوں کی جب وہ جھڑکیں۔ فالتالیات ذکرا، قسم ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک آپ کا معبود ایک ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ ورب المشارق، اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ یہ سورۃ الصافات کی ابتدائی 5 آیات تھیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز قسم سے فرمایا کہ قسم ہے صف بنانے والوں کی جب وہ صف بنائے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا وہ یہ ہے: الملائکہ تصف نفوسہا فی العبادہ، اس سے مراد ملائکہ کی وہ صفیں ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نمازیوں کی صفیں ہیں جب وہ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد علماء کی صفیں ہیں جب وہ تحقیق اور علم کے میدان میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ صف بنانے والوں کی قسم ہے، اور اس اگلی آیت میں فرمایا کہ جھڑکنے والوں کی قسم ہے جب وہ جھڑکیں۔ اس میں بھی اسی طرح مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو بادلوں کو جھڑک کے چلاتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد علماء ہیں جو قوم کو جھڑک کے سیدھے راستے پہ لاتے ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے اس سے مراد وہ مجاہدین ہیں جو گھوڑوں کو ایڑیاں لگا کے جھڑک کے چلاتے ہیں جہاد کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں اٹھائیں۔ تو یہ سب بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ سب اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے نکلیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں اٹھائیں۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، اس سے مراد فرشتے بھی ہیں، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نظروں کی نیکی بھی کیا کرو، نگاہوں کی نیکی کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور نگاہوں کی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی میں غور و فکر کرنا، یہ نگاہوں کی نیکی۔ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک رات میں تلاوت کر رہا تھا
تو پاس ہی میرا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی میرا ایک بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا۔ تو میں نے جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو میرے گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ جب میں تلاوت کرتا وہ اچھل کود شروع کر دیتا، اور جب میں تلاوت سے رک جاتا تو وہ بھی اچھلنا رک جاتا، بند کر دیتا۔ میں حیران ہوا، حتیٰ کہ میں پھر تلاوت شروع کرتا اس پہ وہی کیفیت ہو جاتی۔ تو میں نے اس لیے تلاوت روک دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا اچھل کے میرے اس بچے کو اپنے قدموں کے نیچے نہ رون دے۔ تو میں تلاوت روک کے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی کا حالہ ہے ستاروں کے مانند جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا، اور وہ اوپر ہوتا گیا تاکہ بلند ہو گیا۔ تو صبح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی، تو حضور اس طرح میں نے تلاوت کی، میرا گھوڑا بھی اچھلتا رہا، اور اس کے ساتھ میں نے اسی طرح ایک روشنیوں کا دائرہ دیکھا، حالہ دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تلاوت کر رہے تھے تو آسمان کے فرشتے اتر کے تمہاری تلاوت سن رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا جس کی وجہ سے تمہارا گھوڑا اچھل رہا تھا۔ اور فرمایا کہ وہ جو تمہیں روشنی نظر آئی وہ فرشتے تھے۔ فرمایا اگر تم تلاوت کو جاری رکھتے تو وہ فرشتے تمہاری تلاوت سنتے رہتے، حتیٰ کہ اگر صبح ہو جاتی تو وہ فرشتے تمہاری تلاوت سنتے رہتے اور دیگر لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو پتہ چلا کہ جب مسلمان تلاوت کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے جو آ کے اللہ کے کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والوں کی قسم اٹھائی، فرمایا یہ تینوں قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا خالق اور مالک ایک ہی ہے، تمہارا پالنے والا ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو بھی ان کے درمیان مخلوقات اس نے پیدا فرمائی ہیں وہ سب کا رب ہے۔ ورب المشارق، اور وہ مشارق کا بھی رب ہے۔ اب ہم تو ایک مشرق اور ایک مغرب کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں مشرقین مغربین فرمایا۔ مشرقین مغربین کا معنی دو مشرقیں اور دو مغربیں، یعنی وہ دو جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے یا وہ دو جگہ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورب المشارق، کہ وہ مشارق کا رب ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ سورج طلوع ہونے کی ایک یا دو جگہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورج طلوع ہونے کی بے شمار جگہیں بنائیں۔ جس طرح سورج کے طلوع ہونے کی مختلف جگہ ہیں، اس طرح سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہیں۔ ہم گرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ سورج کہیں سے نکلتا ہے، سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ سورج کسی اور جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم گرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ سورج کہیں دور جا کے ڈوب جاتا ہے، اور سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ سورج قریب ہی ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈوبنے کی منازل اور مقامات بنائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشارق فرمایا کہ وہ مشرقوں کا بھی رب ہے۔ اور سکندر ذوالقرنین نے جب پوری دنیا کا سفر کیا تو اس نے مشرق اور مغرب کو بھی جا کے دیکھا۔ قرآن مجید میں ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں کہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی۔ تو وہ ذوالقرنین کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سورج تاریکیوں میں، سمندر کی تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے۔ تو وہ دنیا کے اس کنارے تک گیا جہاں تک اس نے یہ دیکھا کہ سورج تاریکیوں میں اور سمندروں کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں تین قسمیں اٹھا کے اپنی توحید کا ذکر فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان مخلوقات ہیں ان کا بھی رب ہے، اور وہ مشارق کا بھی رب ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھا کے بتایا کہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں اس کو بیان فرمانے سے پہلے تین قسمیں اٹھا رہا، اور قسمیں ان کی اٹھائی جاتی ہیں جو معزز محترم ہوں، تو پتہ چلا یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والی اور تکریم والی ہیں کہ جن کی قسمیں اٹھا کے رب العالمین نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا۔ اور یہ سورہ صف بڑی شان والی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن سورہ یاسین اور یہ سورہ صافات جس کی ہم نے ابھی تلاوت کی، جس کا آغاز ابھی کیا، فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے اور اس کی تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا میں جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ یعنی جمعہ کے دن سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور سورہ صافات کی تلاوت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے مفید بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضر موت کے کچھ لوگ آئے، یہ ایک علاقے کا نام ہے، تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہوں والا سلام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ تو انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، آپ بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اندازے اور یہ باتیں کاہن بتاتے، میں کاہن نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ پھر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس رسالت پہ دلیل کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ اللہ کے رسول ہیں تاکہ ہم آپ پہ ایمان لائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھری اور پھر ان سے فرمایا کہ یہ کنکریاں میری نبوت اور رسالت کی گواہی دیں گی۔ تو جب آپ نے اشارہ فرمایا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ تو وہ قافلہ جو تھا، وہ لوگ جو تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سورہ صافات تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارک تلاوت فرمائی تو پھر آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ تو پھر ان لوگوں نے پوچھا حضور آپ کس وجہ سے روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے روتا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ سے سب سے ڈرنے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے کو متقی کہتے ہیں، اور متقین کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ اس لیے آپ جب تلاوت فرماتے تھے تو گریہ بھی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں بعض اوقات آپ تلاوت فرماتے تو یوں روتے، یوں معلوم ہوتا جس طرح ہنڈیاں پکتی ہے تو اس میں سے جو آواز آتی ہے اس طرح آپ کے قلب اطہر اور سینہ مبارکہ سے رونے کی آواز آتی تھی۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا کرو تو رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حالت اور کیفیت بنانے والوں پہ بھی کرم فرماتا ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا، فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا کرو تو رویا کرو۔ تو کسی نے کہا کہ اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا جسے رونا نہ آئے وہ اپنے نصیب پہ رویا کرے، کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، پروردگار میری دل کی سختی کو نرمی میں تبدیل فرما اور میرے دل پہ اپنا خاص رحم اور کرم نازل فرما۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات یہ فیضان عطا فرمائے گی کہ اسے قرآن مجید کی تلاوت میں لذت نصیب ہوگی، اور پھر گریہ بھی اور رونا بھی نصیب ہوگا۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض علماء، بعض بزرگ تلاوت فرماتے ہوئے نماز میں بھی روتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خاص رحمتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو ان پر یہ کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کے مفاہیم بھی ہمیں سمجھ میں آئیں، ہمیں پتہ چلے ہمارے رب نے اس میں فرمایا کیا ہے۔ جب ہمیں سمجھ آئے گا تو پھر وہ بات، وہ پیغام دل میں اترے گا، جب دل میں اترے گا تو پھر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک کلام کو اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔